بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت فرض ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام جن اور انس کو پیدا کیا ہے۔ اس عبادت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کی جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں متعدد جذبات پائے جائیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے 4 قسم کے جذبات کا انسان کے دل میں پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ 4 قسم کے جذبات انسان کے دل میں نہ پائے گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت نہیں کرے گا۔
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ہونا چاہیے. بغیر محبت کے کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا جذبہ بندے کے دل میں ہونا چاہیے کہ وہ بڑا عظیم ہے، معظم ہے، بہت بڑا ہے، جس کی تعظیم کے طور پر ہم اس کی عبادت بطور تعظیم کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ سے رجا اور امید کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی طلب میں ہم عبادت کر رہے ہیں. یہ چار چیزیں بندوں کے اندر ضرور ہونی چاہیے. اگر ان چار چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہ پائی گئی تو بندے کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اسی لیے محبت، حد درجے کی جو محبت ہے وہ محبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی اور سے وہ محبت کی گئی تو یہی محبت کیا ہے؟ شرک میں داخل ہو جائے گی. غایت درجے کی جو تعظیم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر غایت درجے کی تعظیم کی گئی تو یہی چیز کیا ہے؟ شرک میں داخل ہو جائے گی. اسی لیے غایت درجے تعظیم کے جو مظاہر ہیں، مثال کے طور پر سجدہ کرنا، رکوع کرنا اور بڑے احترام کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے ہوئے ہاتھ باندھ کر کے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ غایت درجے کی تعظیم ہے اور یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو غایت درجے کی محبت، غایت درجے کی تعظیم اور غایت درجے کی رجا اور امید، یہ امید جو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے جنت میں داخل کر دینے، جہنم سے دور کر دینے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راضی ہو جانے، یہ امید ہر قسم کا ہمیں فائدہ پہنچانے، اگر یہ امید کسی اور سے رکھی گئی تو کیا ہے؟ یہی چیز شرک میں. اسی طریقے سے غایت درجے کا جو خوف ہے، حد درجے کا جو خوف ہے، وہ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. اگر کسی اور سے کیا گیا، اسی لیے اگر کسی انسان کے خوف سے کوئی آدمی کوئی حرام کام کرتا ہے تو یہی چیز کیا ہے؟ شرک میں داخل ہے. اگر کسی چیز کی امید میں انسان کسی کے خوف سے کوئی کام کرتا ہے تو یہی چیز کیا ہے؟ شرک ہے. تو ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہ چار رکن بڑے اہم ہیں. کون کون؟ محبت، تعظیم، خوف اور امید. ان چار میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی اگر غائب ہو گئی تو بندہ گویا اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت نہیں کر رہا ہے. اسی لیے اہل علم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بندے کے اوپر واجب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی توہین کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ایسا جذبہ ہونا چاہیے جو جذبہ ایک مخلوق کے دل میں، جہاں جتنا بڑا جذبہ ایک مخلوق کے دل میں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر عظیم ہے کہ تم کو ایک پانی کے قطرے تھے، تم اس سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خون بنایا، پھر گوشت بنایا، پھر ہڈیوں میں بدلا، اس کے بعد تمہارے اندر روح پھونکی اور چلتا پھرتا انسان تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا. یہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم اور بڑا ہونے کے لیے کی وجہ سے لائق تعظیم ہے کہ تم اس کی تعظیم کرو. ما لکم
لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد میں سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسند احمد میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، جانور ہلاک ہو گئے، راستے منقطع ہو گئے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کے تھن سے دودھ غائب ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے سفارشی بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ کا سفارشی بناتے ہیں۔ آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت عظیم ہے کہ وہ کسی کی سفارش کرے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ یہ اس زمین سے لے کر کے آسمان تک، پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، اس آسمان سے اس کے اوپر والے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، ایسے ہر آسمان کے درمیان 500 فاصلہ، اس بعد 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بیٹھا، اس کی عظمت یہ ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کا سفارش، اللہ میری سفارش کرے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعظیم کی خلاف چیز ہے۔ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے اے ابو القاسم، اللہم صلی علی محمد، اے ابو القاسم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، سمندروں کو ایک انگلی پر رکھے گا۔ آپ نے کہا کہ سبحان اللہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اے بدبختو یہودیو، تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کی عظمت یہ ہے کہ سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھا سکتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیے، اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ ساری زمینوں کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر رکھ سکتا ہے، سارے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے کیا چیز؟ اسی لیے واللہ ہم لوگ بچپن میں ایک شعر پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی عظمت سے متعلق، کہ شاعر کہتا ہے کہ تو عقل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ عقل میں تو آتا ہے کہ ہاں یہ زمین ہے، اس کا کوئی بنانے والا، بغیر بنائے کوئی چیز نہیں بنتی ہے، آسمان اتنا بڑا تو ہے کوئی اس کا بنانے والا، لیکن وہ کیسے ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ذرا واللہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ ابھی چند ہفتے پہلے جو ہیٹی کے اندر زلزلہ آیا ہے، مشکل سے زلزلہ منٹ بھی پورا نہیں رہا ہوگا، اور اتنی ہی دیر میں 1000 نہیں 2000 نہیں بلکہ سرکاری رپورٹ کے مطابق 2 لاکھ آدمی مر گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالی نے، اللہ عظیم نے، اللہ کبیر نے، اللہ ذوالجلال نے چند منٹ کے لیے زمین کو جو گردش کرنے سے محفوظ رکھا ہے، چند منٹ کے لیے اپنی قدرت کو وہاں سے ہٹا لیا کہ ہل جا تو بس۔ اگر یہی ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی جو ساری دنیا پوری زمین جو ہے اس پر سے اگر اپنی قدرت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو روکے ہوا ہے اگر ہٹا لے تو پوری دنیا کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو تھامے رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے اپنی اس نعمت کو دور کر دے تو دنیا میں کون ہے جو زمین اور آسمان کو تھامے رکھے گا؟ یہ جو قصے کہانیاں ہیں کہ ہاں اتنے قطب ہیں اور اتنے غوث ہیں اور اتنے زمینوں کو نظام چلا رہے ہیں، یہ ساری بکواس ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ ذوالجلال اکیلے چلا رہا ہے۔ وہ کسی غوث کا، کسی قطب کا، کسی ولی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو ساتھیوں بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے متعلق جب یہودی نے یہ کہا
تو آپ نے کہا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ان لوگوں نے نہیں پہچانا، اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے، اللہ کی جیسی تعظیم کرنی چاہیے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی۔ اسی لیے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ علماء عقیدہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق اگر کوئی آدمی معمولی توہین آمیز جملہ کہہ دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے احکام کا اگر کوئی آدمی مذاق اڑا دیتا ہے تو وہ انسان مسلمان نہیں رہ جاتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نخوض و نلعب، ہم ایسے دل لگی کی ہنسی کی باتیں کر رہے تھے، جیسے آج عورتوں کے پردے کا مذاق اڑا لیا جاتا ہے، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑا لیا جاتا ہے، کسی کے نماز پڑھنے کا مذاق اڑا لیا جاتا ہے۔ عام چیزیں ہیں کہ نہیں چیزیں ہیں؟ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے ان بدبختوں سے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد تم لوگ کافر ہو گئے ہو۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تم نے مذاق اڑایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین اور اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا یہ کیا ہے؟ لاکھ نماز پڑھے انسان، روزہ رکھے، لیکن اگر اللہ کا مذاق، اللہ کے احکام کا مذاق، اللہ کی ذات کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ میں امام قاضی عیاض رحمہ اللہ کی کتاب الشفا پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے لکھا، قصہ طویل ہے، میں صرف اشارہ کرتے چلتا ہوں اس لیے کہ میرا موضوع اور کچھ ہے، کہ اس وقت کے اموی بادشاہ کا سالہ، کون؟ اموی بادشاہ کا سالہ ایک بار باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بارش کے چھینٹے پڑ رہے ہیں۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا کہ موچی نے اپنا چمڑا تر کرنا شروع کر دیا۔ موچی نے اپنے چمڑے کو، اس لیے کہ جب موچی سمجھتے ہیں نا، جو چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں، جب انہیں چمڑے کی کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو پہلے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، یا جیسا بہت کرا اس کو پانی میں بھگوتے ہیں، تب اس کے اندر سلائی اور کٹائی اس کی کرتے ہیں۔ تو جب زمین کے اوپر بارش کے قطرے پڑنے لگے تو اس نے کیا کہا؟ موچی نے اپنے چمڑے کو تر کرنا شروع کر دیا، گویا زمین کو اس نے چمڑا شمار کیا اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک موچی شمار کیا۔ ابن ابی حبیب قاضی اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اس نے کفر کیا، اسے قتل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور یہ بات حاکم وقت تک پہنچائی، اور بادشاہ کا سالہ ہے اور اس کے سب سے محبوب بیوی کا بھائی ہے، اس کے باوجود اس کے قتل کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کا مذاق اڑایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تعظیم یہ ہے۔ ساتھیو، بات یہاں سے نکلی تھی جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو کی جائے اس کے اندر تعظیم کا جذبہ ضرور رہنا چاہیے، لیکن ساتھیو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی تعظیم کن کن چیزوں کو، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تک وہ چیز محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی متعلقہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی تعظیم کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے متقی اور پرہیزگار ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی جو تعظیم ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں، میں وہ مثال اللہ کے لیے نہیں لیکن سمجھنے کے قریب کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آپ کے والد ہیں، آپ کے پاس اپنے ایک نوکر کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے بیٹے سے کہہ دو کہ یہ کام کر دے، اور وہ پہنچتا ہے اور آپ اس کو ڈانٹنا اور پھٹکارنا شروع کریں، اس کو جوتے مارنا شروع کریں، تو واللہ یہ بتائیے کہ یہ اصل کس کی بے حرمتی ہے؟ اس نوکر کی ہے کہ آپ کے باپ کی ہے؟ جی اصل باپ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کس کا پیغام لے کر کے آیا تھا؟ بلکہ باپ کہے گا بھی ارے بدبختے کم سے کم تو نے میرا تو رعایت کیا ہوتا، تمہارا اس سے اختلاف تھا، تمہاری اس سے دشمنی تھی، لیکن اسے بھیجا کس نے تھا؟ ہم نے بھیجا تھا نا، میرا تو لحاظ کیا ہوتا۔ حالانکہ آپ نے باپ کو نہ ڈانٹا ہے، نہ باپ کو مارا ہے، نہ گالی دی ہے، لیکن اسے باپ اپنی توہین سمجھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باپ سے متعلق جو آدمی ہے اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اور ان کی توہین اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے متقی ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن ساتھیو اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے کیا چیز؟ شعائر ہے کیا؟ قرآن مجید میں 3-4 بار اس کا ذکر ہے، قرآن مجید میں 3-4 بار اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ لیکن شعیرہ ہے کیا چیز؟ شعیرہ کے معنی ہوتا ہے ساتھیو نشان کے یا نشان امتیاز کے، یا ایک ایسی چیز جس سے وہ شخص پہچانا جائے۔ مثال کے طور پر یہ پولیس ہے کہ نہیں ہے، اس کا کوئی نشان ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس نشان کو آپ یہاں پر دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں کام کرتا ہے؟ پولیس میں ہے، فوج ہے نا، فوجی ہے، اس کا کچھ نشان ہے کہ نشان ہے؟ تو جس نشان سے وہ پہچانے جاتے ہیں اسے شعار کہا جاتا ہے۔ شعار یعنی نشان امتیاز جس سے وہ چیز پہچانی جائے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعیرے کا یہ معنی ہے کہ وہ چیز، وہ امور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، وہ جیسے نماز اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کا، اس لیے انسان جب نماز پڑھتا ہے جس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا گیا ہے، اور مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کہ کھیل تماشا کرنے کے لیے، کس کی عبادت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعیرہ ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اذان اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ گویا اسلامی جتنے خصوصی امور ہیں جس سے ایک مسلمان پہچانا جاتا ہے، داڑھی اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے، عورت کا پردہ اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے، وہ چیز جو مسلمانوں کو غیر مسلموں سے ممتاز کرے گویا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے گویا وہ اس کے متقی اور پرہیزگار ہونے کی دلیل ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، دیکھیے، اس لیے کہ وضاحت سے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کو آپ نے جان لیا کہ شعیرہ کیا ہے، اور پرہیزگاری کو بھی آپ نے جان لیا کہ دل کی پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ گویا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کا احترام ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، وہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں وہ ان کی تعظیم کرتا ہے۔ ذرا غور کریں گے،
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانور کو اللہ تعالیٰ کا شعیرہ قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. وَالْبُدْنَ اور قربانی کے جو اونٹ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے شعیرہ بنایا ہے. اس لیے ساتھیوں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے جانور کا احترام کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الہدی ولا القلائد. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ کے شعائر اور حج کے جانور اور پٹا پہنے والے جانوروں کی تم بے حرمتی نہ کرو. اسی لیے صحابی ایک تابعی ہیں ابو امامہ ابن سہل، وہ بیان کرتے ہیں جیسے بخاری شریف میں ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں ہم نے دیکھا صحابہ کرام کو کہ وہ قربانی کے جانور کو خوب پال کر کے موٹا کیا کرتے تھے. آج ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھا کہ جس دن قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے اسی دن. ابھی اس سال ایک لطیفہ پیش آیا، ایک لطیفہ. قربانی سے 2 یا 3 دن پہلے ریاض سے ایک صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا. وہ ٹیلی فون کیا، میں اس پر مثال دے رہا ہوں کس طریقے سے مادیت ہمارے اور آپ کے اندر آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے شعائر کی کوئی اہمیت ہمارے اندر صرف پیسے کی اہمیت ہے، بس اس کا کھیل ہے. کہنے لگے مولانا ایک جانور کو میں گیا تھا مارکیٹ میں، اچھا لگا، قربانی کے لیے خرید لیا ہے، لیکن کیا اس کو بیچ سکتا ہوں یا ذبح کر کے کھا سکتا ہوں؟ ہم نے کہا کیوں بھائی، اب تو صرف 2 یا 1 دن باقی رہ گیا ہے. کہا اصل میں کیا کریں، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے ریاض میں جن کا گھر چھوٹا سا وہ کہاں رکھیں گے اس کو، اور 1-2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 2 دن 3 دن کی بات ہے. چھوٹے چھوٹے گھر ان کو کہاں رکھا جائے گا. لیکن اسلامی طریقہ ساتھیوں یہ نہیں رہا ہے. مسلمان مدینہ منورہ کے کلنا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون. ہم لوگ مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو پال کر کے خوب موٹا تندرست کیا کرتے تھے تاکہ اچھا رہے. اس لیے کہ ساتھیوں جس جانور کو آپ اپنے ہاتھ سے پالیں گے، اسے اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے، آہستہ آہستہ آپ کے قریب رہتے رہتے اس کی محبت آپ کے دل میں، اب جب اسے آپ ذبح کریں گے تو آپ کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا. اور بازار سے لے آئے خرید کر کے اسے ذبح کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ میدان میں گئے دیکھے ایک شکار جا رہا، اس کے اوپر تیر مارو، گولی مارو اور وہ شکار ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اپنے ہاتھ سے آپ پالے رہیں گے. اسی لیے بسا اوقات بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اپنے بچے کے طریقے سے اسے کھلا پلا کر کے بڑا کیا، گھر ہی میں پیدا ہوا، بڑا کیا اور اسے پالا. اب جب اسے آپ ذبح کریں گے تو یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہوگا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں. تو قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے. اس کی تعظیم کے اندر یہ داخل ہے کہ اسے اچھی طریقے سے موٹا کیا جائے، کھلایا پلایا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلے سے ذرا ہٹ کر کے بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ قربانی کے جس جانور کو آپ چاہیں لا کر کے ذبح کر دیں، بلکہ 4 قسم کے جانوروں کو ذبح کرنے سخت سے منع کیا گیا ہے. وہ کون؟ وہ بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، وہ اندھا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور کوئی بتائے گا چوتھا کیا ہے؟ وہ دبلا نہیں، وہ دبلا جس کے ہڈی میں گود نہ رہ گیا ہو، حسیلہ دبلا پن ہے نا. یہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز. کیوں؟ اس لیے کہ خود ہی آپ بتائیے آپ کے ہاں اگر کوئی بڑا اور عظیم انسان آئے، بڑا مہمان آئے، تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں کہ کون اچھا مرغا ہے، کون اچھا بکرا ہے، اسے ہی ذبح کریں گے کہ کوئی ٹوٹا پھوٹا باہر سے جا کے ذبح کر دیں گے آپ؟
جی اچھا والا نا، کیوں؟ اس کی تعظیم میں داخل ہے. اسی لیے اچھے جانور کی قربانی کرنا کس کی تعظیم میں داخل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں داخل. آ رہی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اسی لیے اگر ایسا کان کٹا ہے جس سے اس کا عیب ظاہر ہو رہا ہے، ایسا لنگڑا ہے جس سے اس کا عیب ظاہر ہو رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حدیث اگرچہ ضعف ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ مکروہ وہ ضرور ہے. یہ قربانی کے احکام یا مسائل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. آگے ہم چلتے ہیں. دیکھیے اللہ کی تعظیم کے مظاہر سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھیے. جیسا کہ ہم نے کہا مینا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں ہے. مزدلفہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں ہے. خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں ہے. اور حرم اور حدود حرم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں داخل ہیں. اور اس شعیرے کی تعظیم کی یہ اہمیت ہے ساتھیوں کہ حدود حرم سے کانٹا اگر اگایا ہے، اگر ایک کانٹا اگایا ہے، اس کو بھی آپ کو کاٹ کر پھینکنے کی اجازت ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم ہے. اگر وہاں آپ کو کسی کا پیسہ گرا ہوا مل جائے، کسی کی گھڑی گری ہوئی مل جائے، کسی کا چپل گرا ہوا مل جائے، تو اسے بھی لینے کی آپ کو اجازت، لیکن ایک شرط پر. لیکن ایک شرط پر. وہ شرط کیا ہے؟ کہ جب تک اس کا مالک نہ مل جائے اس وقت تک اس کا اعلان کرتے رہنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو چہ جائے کہ ساتھیوں حرم شریف سے چوری کرنا جائز ہوگا؟ ذرا دیکھیں ہمارے اندر. میں یہی اسی نقطے پر آپ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑی دیر کے بعد میں کروں گا کہ یہ دیکھیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہیں، حرمات ہیں، اصل یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. لیکن ان چیزوں کی تعظیم ہمارے دل سے کس قدر رخصت ہو چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم کے اندر اگر کوئی جنگلی جانور ہے جس کا شکار کرنا جائز ہے، اگر حدود حرم میں ہے تو اس کا شکار کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا پکڑنا تو دور کی بات ہے، اسے آپ بدکا کر کے باہر بھی نہیں لے جا سکتے کہ یہاں سے نہ باہر جائے تو ہم اس کو شکار کریں. اتنی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو. یہ بات میں اپنی طرف نہیں کر رہا ہوں، میں دلیل دے کر کے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. حالانکہ یہ حدیثیں بخاری شریف مسلم شریف کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ حرم کے حدود میں جو کانٹا اگا ہے، چہ جائے کہ درخت تو دور کی بات ہے، کانٹا اگر ہے تو اس کو بھی نہیں کاٹا جائے گا. کسی کا مال گر گیا ہے تو اس کو نہیں اٹھایا جائے گا، اور نہ وہاں اگر کوئی شجر ہے تو اس کو. اسی طریقے ساتھیوں قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے. تو اس کی بھی تعظیم ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے. اس کی تعظیم ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے. اور اس کی تعظیم گویا کس کی تعظیم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوبی آدمی جو ناپاک ہے، یہ دیکھیے تعظیم. پھر اس کے بعد اپنا مشاہدہ کیجئے کہ کس قدر ہمارے اندر تعظیم کی کمی پائی جا رہی ہے. واللہ ابھی کل جو ہمارے بھائی لوگ موجود تھے ان کے سامنے ہم نے سالم بن عبداللہ کا واقعہ رکھا تھا کہ دیکھیے ان سلف کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کے کیا جذبات تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غور کریں، حرم شریف اگر جاتے تھے مکہ مکرمہ تو 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں ٹھہرتے تھے. کیوں؟ مکہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا؟ لگتا تھا. وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں پلے اور بڑھے تھے، وہاں سے محبت تھی. لیکن کیوں؟ ڈر تھا کہ کہیں اگر ہم یہاں دیر تک رہ گئے تو کہیں کوئی ایسا کام ہم سے صادر نہ ہو جائے جو حرم کے حدود کے تعظیم کے خلاف ہے. اس لیے نکل جایا کرتے تھے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مکے کے پاس نہیں بلکہ جب حرم آتے تھے تو حدود حرم کے اندر ایک خیمہ اپنا لگاتے تھے اور حدود حرم سے باہر ایک خیمہ لگاتے تھے.
یہ حرم کے حدود ہے نا، ایک خیمہ یہاں لگائے اور ایک خیمہ یہاں لگائے، رہتے کہاں تھے؟ جو حدود حرم کے اندر ہے۔ اگر اپنے کسی غلام کے اوپر ناراض ہوئے، ذرا دیکھیں اللہ کے شعائر کی تعظیم، اگر اپنے کسی غلام پر ناراض ہوتے تھے، اپنے کسی بچے پر ناراض ہوتے تھے، تو حدود حرم میں جو خیمہ تھا وہاں بیٹھ کر اسے ڈانٹتے بھی نہیں تھے، اس پر غصہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر ڈانٹنا ہوتا، تنبیہ کرنا ہوتا، تو حدود حرم سے باہر آتے تھے اس خیمے کے اندر، جو حدود حرم سے باہر خیمہ ہے وہاں پر اپنے بچوں کو متربے اور اسے ڈانٹا کرتے تھے۔ تو میں سالم بن عبداللہ کے بارے میں کہہ رہا تھا، جن کا قصہ پر کل ہم نے بیان کیا تھا، جیسا کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے، اور اس وقت کا حاکم ہشام بن عبد الملک بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوا، اور داخل ہو کر کے کہتا ہے، جب سالم بن عبداللہ کو دیکھا تو کہتا ہے کہ میرے لیے ہمارے لائق بھی کوئی خدمت ہے؟ کہتا ہی عام طور پر ایک کلمہ ہے۔ تو اس وقت کہا کرتے تھے میں تمہاری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، میں تمہاری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ تو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا جواب دیا؟ کہا اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہ کر کے غیر اللہ سے مجھے کچھ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ حرم کی تعظیم دیکھیے کہ ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے ہم کچھ مانگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شرم آ رہی ہے مجھے۔ تو ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں ان چیزوں کی تعظیم بھی داخل ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا ہم نے ذکر کیا کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کے شعائر میں داخل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو ناپاک اگر کوئی ہے تو آپ نے قرآن مجید کو ہاتھ لگانے اور قرآن مجید کو پڑھنے سے منع فرمایا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے۔ آپ کو بازار جانا رہتا ہے تو عمومی طور پر انسانوں کی ایک کیفیت ہے کہ جو لباس گھر میں پہنے بیٹھے رہتے ہیں اس کو پہن کر کے بازار، کیوں؟ اس لیے کہ ذرا دیکھیں گے کہ اس کی کرچ تو نہیں ٹیڑھی ہو گئی ہے کہ نہیں ہے، ذرا دیکھیں گے پینٹ جو ہے تھوڑا سا گندا تو نہیں ہو گیا ہے، گھر میں پیجامہ تھوڑا سا پھٹا ہوا تو نہیں ہے، جانا ہوگا تو کیا کریں گے؟ ساری چیزیں بدل لیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں حاضری سے پہلے پاک صاف ہونے کا ہمیں اور آپ کو، ہاتھ منہ دھول لو، تھوڑا سا چہرے پہ تھوڑی سی تازگی آ جائے، اگر سستی ہے تو سستی دور ہو جائے۔ اسی لیے بتائیے بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ ناجائز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اصل میں تعظیم کے مظاہر ہیں جو ہمارے اندر پائے جانے چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اگر جنوبی ہے تو قرآن کو زبانی بھی پڑھنے سے منع فرمایا اور اسے ہاتھ لگانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے مسند احمد کے اندر، سنن ترمذی میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرؤون القرآن، ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ما لم یکن جنبا، جب آپ جنوبی نہیں ہوتے تو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور اگر حالت جنابت میں ہوتے تو قرآن نہیں پڑھاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو فرمائے، وضو کر لینے کے بعد کہا ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آ کر کے ہمیں تھوڑا سا قرآن پڑھایا، الا یہ کہ جنوبی کے لیے آپ نے قرآن پڑھنے سے منع کر دیا ہے۔ تو یہ قرآن کی ایک تعظیم ہے۔ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ شعائر میں ہیں۔ اسی لیے مسجد میں بغیر طہارت کے داخل ہونے سے اگر کوئی آدمی ناپاک ہے تو اس سے منع فرمایا، وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سبیل۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سبیل، جنوبی بھی نماز پڑھنے کی جگہ میں نہ آئے، یعنی مسجد میں نہ آئے، إِلَّا عَابِرِي سبیل، ہاں اگر وہاں سے صرف گزر جانا ہے، نماز نہیں پڑھنا، ٹھہرنا نہیں، بیٹھنا نہیں ہے، صرف گزر جانا ہے اور مجبوری ہے تو ہاں ادھر سے، مثال طور کسی کا کمرہ کیا ہے، ایسی جگہ ہے کہ اس کو مسجد سے نکل کر کے ہی حمام میں، باتھ روم میں جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ کوئی مسجد میں سویا ہوا ہے، اسے جنابت لاحق ہو گئی تو اب اس کا مسجد سے گزرنا کیا ہے؟ ان حالتوں کے علاوہ اگر مسجد میں بیٹھنا ہے تو جنوبی کے لیے مسجد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد جو اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ان کی تعظیم کا یہاں تک آپ نے احترام فرمایا کہ اگر کسی کا گھر اس طرف ہے اور اسے اس طرف جانا ہے اور مسجد کا راستہ مختصر ہے اور ورنہ گھوم کر کے جانا پڑے گا تو آپ نے منع فرمایا ہے کہ مسجدوں کو راستہ نہ بنایا جائے۔ مسجد کیوں؟ مسجد اللہ تعالیٰ، مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کے گھر کے درمیان سے راستہ بنا لے، یہاں لوگ اپنے دروازے سے راستہ جانے کو ناپسند کرتے ہیں، چلے جائے کسی کے گھر کے اندر سے راستہ جانا ہو، اسے کیسے قبول کرے گا؟ تو جب اپنے لیے اس کو ناپسند کرتے ہو اور اپنی توہین سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے گھر کو کس طریقے سے تم راستہ بناؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کبیر میں ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلَّا لِذِكْرٍ أَوْ صَلَاةٍ، مسجدوں سے گزرنے کا راستہ نہ بناؤ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے تو مسجدوں کے اندر داخل ہو۔ اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر اس لیے آنا کہ وہاں بیٹھ کر کے دو دوست ہیں، دو ساتھی ہیں، بہت دنوں کے بعد ملے ہیں، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کے گپ سڑاکا کر لیتے ہیں، بیٹھے ہیں نماز کے لیے، ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، ہاں ادھر ادھر کی بات پوچھ لیجیے الگ مسئلہ ہے، لیکن خاص اسی مقصد کے لیے مسجد میں آنا، جس طریقے سے بہت لوگوں کا ساتھیوں آج تو مکے اور مدینے میں رہنے والوں کا آپس میں یہ اتفاق ہوتا ہے کہ ہفتے واری ملاقات کیا کریں، وہ آئیں گے مسجد حرام مسجد نبوی کے اندر آئیں گے، یہ مسجدوں کی تعظیم کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن حبان میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ سیکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی عام طور پر مسجدوں میں باتیں دنیا کی ہوا کریں گے، دین کی نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مارے جائیں، کاٹے جائیں، ہلاک کیے جائیں، ذلیل کیے جائیں، برباد کیے جائیں، ان کی عورتوں کی بے عزتی ہو، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا خیال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے شعیرے کی تعظیم نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی تعظیم کا لحاظ نہیں ہے۔ تو مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعیرہ ذرا غور کریں، بعض ایسی چیزیں جس کا کھانا اور پینا جائز ہے، میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ ساتھیوں کہ اس وقت مساجد کی تعظیم اور مساجد کی بے حرمتی ہمارے اور آپ کے ہاں بالکل عام ہے، اور اصل نقطہ جو جس کے لیے اس موضوع کو ہم نے چھیڑا ہے وہ میں آپ کے آخر میں بعد میں رکھوں گا، لیکن ذرا غور کریں کہ بعض وہ چیزیں جن کا کھانا جائز ہے وہ چیزیں کھا کر کے بھی مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ آخر کیوں؟ مسجد کی تعظیم اور مسجد کے احترام کے لیے۔ آپ باہر بیٹھے ہیں، کوئی نہیں منع کرتا ہے آپ کو کھائیے، آپ بازار جا رہے ہیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا ہے کھائیے، آپ وزیر کی اور بادشاہ کی، وزیر اعظم کی، صدر جمہوریہ کی مجلس میں جا رہے ہیں، آپ کھائیے، کوئی نہیں منع کرتا ہے آپ، لیکن اللہ کے گھر میں آنا ہے تو وہ کھا کر کے آپ کو نہیں آنا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، من اکل من هذه الشجرة الخبیثة، جو اس خبیث درخت سے کھائے، کس سے؟ لہسن، جسے کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ توم اور ثوم کہتے ہیں کہ نہیں؟ جو کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ ہو۔ اور دوسری روایتوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز، کچی پیاز کھا کر کے، لہسن کھا کر کے، کرات، اسی لیے ہر ایسی چیز جس سے بدبو نکلتی ہے کھانے کے بعد، جس سے کھانے کے بعد بدبو نکلتی ہے، اس چیز کو استعمال کر کے مسجد میں آنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میں بھول گیا کیا بجے شروع کیا تھا، علی کل حال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مساجد کی تعظیم کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں مسجد کی تعظیم داخل ہے، اور مساجد کی تعظیم میں ہے کہ نہ انہیں راستہ بنایا جائے، نہ ناپاکی کی حالت میں اس کے اندر داخل ہوا جائے، اور نہ ہی مسجد میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کی جائے۔ اگر کبھی کوئی بات ہو گئی ویسے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اسی مقصد کے لیے مسجد میں آئے کوئی انسان تو یہ چیز جائز
نہیں ہے، نہ مسجدوں کو گزرنے کا راستہ بنایا جائے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز کھا کر کے مسجد میں آئے جس چیز کھانے سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ میں مسجد نبوی کے اندر سویا ہوا تھا، میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر سونا خاص طور پر وہ لوگ جن کے گھروں کا انتظام نہیں رہتا یا جن کے یہاں اے سی اور مکیف وغیرہ نہیں ہے، البتہ یہ تو وہ مسجدوں میں سو سکتے ہیں، البتہ مسجد کی صفائی وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل بہت سے لوگ آئے مسجدوں میں سو گئے، یہاں فرشیں بچھے ہوتے ہیں، ان کا پسینہ ہوتا ہے اور مسجد کے فرش پر پسینہ لگتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے کہ مسجد کی بے حرمتی نہ ہو، ہے کہ نہیں، مسجدوں میں سونا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا، کسی نے مجھے کنکر پھینک کر کے مارا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ذرا غور کریں گے اور پھر اپنے حالات پر غور کریں۔ کسی نے مجھے کنکر پھینک کر کے مارا، میں آنکھ کھول کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ کون ہیں۔ کون تھے وہ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ وہ دو آدمی جو بیٹھے ہیں ان کو بلا کر کے لے آؤ، تو لے آؤ بلا کر کے، اور چہرہ بدلا ہوا ہے، غصے کے آثار چہرے سے ظاہر ہیں۔ کہا کہ یہ بتاؤ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو یا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، ہم طائف سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ طائف سے آئے ہیں۔ یا انہوں نے کہا کہ ہم ثقفی ہیں، طائف کے رہنے والوں کو ثقفی کہا کرتا ہے، ہم ثقفی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا، اگر تم لوگ مدینہ منورہ سے کے رہنے والے ہوتے تو تمہاری کٹائی کرتا ابھی میں۔ لاوجعتکما، تمہیں اتنا مارتا کہ تمہارا جسم کے اندر درد پیدا ہو جاتا۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ اللہ کے رسول کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر کے باتیں کر رہے ہو۔ ذرا بھلا بتائیے، اگر بلند آواز سے کوئی آدمی بات کر رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسے گوارا نہیں کیا، تو چہ جائے کہ مسجد میں صرف بکواس کی جائے اور موبائل لے کر کے آیا جائے جس کے اندر گانے اور گھنٹیاں تمام لوگوں کو تکلیف ہو۔ خیر وہ موضوع آخر میں آ رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے شعائر میں داخل ہے، اس کی تعظیم ہمارے اور آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اسی طریقے سے یہ بتائیے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا شاعرہ جیسے بھی بتایا نا، اور قرآن مجید کا جو حافظ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محبوب ہوگا، کس قدر محبوب ہوگا۔ اس کو چھوڑ دیجئے، اگر ایک مولوی صاحب ہیں، ایک داعی ہیں، ایک امام صاحب ہیں، کوئی آدمی روز آنا ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دے، دور دراز سے آ کر کے کوئی آدمی روز آنا دور دراز سے آ کے ان کے درس میں حاضر ہونا شریک ہو جائے، تو اس سے ان کے دل محبت ہوتی کہ نہیں محبت ہوتی ہے؟ جی، تو جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اپنے سینے میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کتاب کو یاد کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قرآن کی بے حرمتی کو اپنی بے حرمتی قرار دیا ہے، اہل قرآن کی توہین کو قرآن کی وجہ سے اپنی توہین قرار دیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید سورہ توبہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اس کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیجیے کہ ان لوگوں نے اللہ کا مذاق نہیں اڑایا تھا، بلکہ کیا کہا تھا؟ ما رأینا مثل قرائنا ھذا، ان قاریوں اور ان حافظوں کے طریقے سے ہم نے کسی کو پیٹو نہیں دیکھا۔ یعنی گویا کی حافظ قرآن کی بے حرمتی کی تھی، جس سے متعلق اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتا ہے قل اب اللہ، تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ گویا حافظ قرآن کا مذاق اڑانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم میں یہ چیز بھی داخل ہے، ان من
اجلال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ چیز بھی داخل ہے۔ کون سی چیز؟ کہ تم 3 آدمی کی تعظیم کرو، اللہ کے 3 بندوں کی تعظیم کرو۔ ذرا غور کریں گے، ان کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم قرار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعظیم قرار دیا۔ وہ 3 کون ہیں؟ وہ مسلمان جو حالت اسلام میں بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس لیے ساتھیوں، بوڑھوں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کے پہچان کا ہے یا نا پہچان کا ہے، آپ کی گاڑی میں جگہ ہے، کوئی مسلمان بوڑھا جا رہا ہے، آپ اس کو بیٹھا لیجئے۔ یہ صرف اسی کی تعظیم نہیں ہے، کس کی تعظیم ہے؟ آپ اس لیے تعظیم کیے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ رہ کر کے یہ بوڑھا ہوا، اس نے اپنے بال سفید کیے ہیں، داڑھی چھوڑی ہے، کس کے لیے چھوڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ اس کے اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں داخل ہے، آپ کو وہ اجر ملے گا گویا آپ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ حاکم، وہ بادشاہ، وہ وزیر اعظم، وہ صدر جمہوریہ جو اپنے پبلک اور رعایا کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے، اپنے پبلک اور رعایا کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لیتا ہے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ اپوزیشن میں ہے اور چاہے جتنا اچھا ہو، لیکن ہمیں تو اس کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچنی ہی ہے تاکہ آئندہ 5 سال کے بعد دوبارہ وہ اس کرسی پر۔ اسی لیے ہمارے ملکوں میں حکومت سیاسی استقرار ساتھیوں نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک پارٹی جب حکومت پا جاتی ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنے والے اتنے رہتے ہیں کہ وہ کم سے کم ملک کی فلاح اور کامیابی کے لیے نہیں سوچتا، اپنی کرسی کے لیے سوچتا ہے اور اپنا بینک بیلنس کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہاں کتنا بینک بیلنس ہم بنا لیں کہ اگر 5 سال کے بعد ہماری حکومت نہ بھی رہ جائے تو ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ اس لیے پبلک کے بارے میں سوچتا ہی نہیں کچھ۔ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ وہ اپنے مفاد کے بارے میں، اپنی کرسی اور اپنے بینک بیلنس کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ مسلمان بوڑھے کی تعظیم کی جائے اور انصاف اور حاکم کی تعظیم کی جائے۔ اور تیسرا کون ہے؟ تیسرا کون ہے؟ وہ حافظ قرآن ہے جو اپنے حفظ کے مطابق اور قرآن کے مطابق عمل کر رہا ہے، اس کی تعظیم بھی اللہ تعالیٰ کے تعظیم میں داخل ہے۔ تو ساتھیوں، اس طریقے سے اگر میں مثال دیتا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر یہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی تعظیم کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، تو یہ موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا۔ میں صرف ایک مثال دے رہا تھا آپ کو، مثال کے طور پر کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے شعائر میں ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ ہم لوگوں کی کوتاہی جو اللہ کے شعائر سے متعلق ہے، اس کے چند مظاہر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، پہلا مظہر دیکھیے، حرمین شریفین کی تعظیم میں کوتاہی، اور یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ساتھیوں۔ کتنا وقت ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں بہت بڑی کوتاہی ہے۔ حرمین شریفین، یہاں سے ہم بڑے جذبات سے تو چلے جائیں گے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد حرمین شریفین کی تعظیم کا کوئی جذبہ ہمارے دل میں نہیں رہتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ حرمین شریفین میں بیٹھ کر کے غیبت ہے، چگلی ہے، اور یہ بات تو چھوڑ دیے، اب تو حرمین شریفین کے اندر چوری کرنا مسلمانوں نے اپنا شیوا بنا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بہت سے لوگ جو ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، میں ان سے انہیں متنبہ کروں گا کہ ایک شخص ہے، کسی کا چپل اور جوتا غائب ہو گیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہاں کسی دوسرے کا جوتا پڑا ہے تو پہن کے لے کے چلا آتا ہے۔ بھائی کیوں؟ میرا تو کسی نے کوئی لیا ہے کہ نہیں لیا ہے، تو میں اپنا کیوں نہ لے لوں؟ اللہ کے بندے، جس کا تم لے رہے ہو پتہ نہیں اسی نے تمہارا لیا، کسی دوسرے نے تمہارا لیا۔ یہ عام جگہ نہیں ہے، یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی پڑی ہوئی چیز کو بھی اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ اگر ایک آدمی غلطی اور گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کے مرتکب کیوں ہو رہے ہو؟ تو اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ تو مسجد حرام میں بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں کرنا، جوتے اور چپل اٹھا لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر حرم اور حدود حرم میں لڑکھڑا ہونا۔ آج ایک صاحب بتا رہے تھے میرے ساتھ کہ منی کے اندر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جایا کرتے تھے۔ کہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ بھی نہیں رہے حدود حرم کے اندر، اور تو اپنے بھائی سے لڑائی کر رہا ہے۔
لڑائی کرنے کے لیے بہت جگہ دنیا کی باقی ہے، کم سے کم اس جگہ کو تو محفوظ رکھ دوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدم تعظیم کا یا شعائر کی عدم تعظیم کا ایک مظہر جو عام ہے ساتھیوں، اور میں چاہوں گا کہ آج ہمارے بھائی جو یہاں پر موجود ہیں یہ عزم کر کے اٹھیں کہ یہ عدم تعظیم کا اظہار ہم سے آج کے بعد نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم اپنے کاموں میں اور اپنی باتوں میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اذان اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے کہ نہیں شعیرہ ہے؟ جی، لیکن ہمارے کتنے بھائی ہیں جو اذان سن کر کے اس کا جواب دینے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں؟ بتائیے، آج کے بعد سے اذان کا جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ اذان کا جواب دینا یہ اللہ تعالیٰ کے شعیرہ، خاموش ہو جانا، دنیاوی باتوں کو بند کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے شعیرے کی تعظیم میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں ہے، قولوا مثل ما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہا ویسے تم بھی کہو۔ کل مسند احمد کی حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے مسند احمد وغیرہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سفر میں تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے۔ اذان دے کر کے خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا، من قال مثل ما قال هذا دخل الجنہ، جو شخص اس شخص کی جیسے جواب دے گا، جیسے وہ کہا ویسے کہے گا، تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، ذرا سوچیں آپ۔ تو اذان ہونے لگے ساتھیوں، تو ہمارا اور آپ کا حق یہ بنتا ہے، بلکہ بعض علماء واجب کہتے ہیں، یہ بنتا ہے ہمارا اور آپ کا حق کہ ہم اور آپ اذان کا جواب دینے کے لیے خاموش ہو جائیں۔ واللہ میں سن رہا تھا عمر العید، ان کی ایک کیسٹ سن رہا تھا، سعودیہ کے بڑے مشہور ایک واعظ ہیں، مقرر ہیں، تقریر کرتے ہیں اور جامعۃ الامام پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہم نے ریاض سے ٹیلی فون کیا شیخ ابن باز کو، اور اس وقت وہ طائف میں تھے۔ ظاہر بات ریاض اور طائف کے اذان کے ٹائم میں، وقت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا میں ٹیلی فون کیا اور شیخ سے کچھ بات کر رہا تھا، اتنے میں اذان ہونے لگی، تو شیخ ابن باز نے کہا کہ بیٹے رک جاؤ، اذان ہو رہی، اذان کا جواب دے لوں تب تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں۔ ذرا یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم، اور ہم دنیا کی باتیں اپنے بھائی سے کرتے رہتے ہیں، اپنے ساتھی سے کرتے رہتے ہیں۔ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے شعیرے کی تعظیم نہ کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہیں بہت بڑے اجر سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کے سامنے وہ حدیث نہیں ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں سنن ترمذی بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مجھ سے بھول رہی، کہ جب امام مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو آخر تک۔ اس کے بعد کہا میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اور پھر اس کے بعد میرے لیے شفاعت کی دعا کرو، وسیلے کی دعا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے قیامت میں میری شفاعت کو واجب کر دے گا۔ ہم کتنی بڑی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر جو بہت بڑی شعائر الہی کی تعظیم کی بے حرمتی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز ہوتی رہتی ہے اور ہماری دکانیں کھلی رہتی ہیں، خرید و فروخت۔ ظاہر بات سعودیہ میں تو ڈنڈا پڑتا ہے اگر دکان کھلی رکھیں گے، اس لیے مجبور ہو کر کے بند کر دیتے ہیں، اور ہمارے بھائی دکانیں بند کر کے مسجد آنے کے بجائے کہاں چلے جاتے ہیں؟ جی اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے زبردستی مسجد میں آنے کے لیے، اس کو بھی استعمال ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نماز اللہ تعالیٰ کا شعیرہ ہے کہ نہیں شعیرہ ہے؟ بہت عظیم شعیرہ ہے، نماز سے بڑا شعیرہ اور کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن نماز ہوتی رہتی ہے، نماز کی آواز آتی رہتی ہے، ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کر کے ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بھی بے حرمتی ہمارے یہاں جمعہ کیا خطبہ ہوتا رہتا ہے، جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے، لیکن ہماری دکانیں کھلی رہتی ہیں، اور ہمارے مولوی صاحب لوگ بھی اس میں قوم کو اس برائی پر
مدد کیا ہے ہمارے مولوی صاحب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اگر علاقے میں 2 مسجدیں ہیں تو ایک مسجد میں پہلے خطبہ ہو جائے اور ایک مسجد میں بعد میں خطبہ ہو. کیوں؟ تاکہ اگر 2 آدمی دکان پر ہیں تو بیٹا جو ہے اس مسجد میں نماز پڑھ کر کے آئے, دکان پر بیٹھے تو باپ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ کیا بیان فرماتا ہے؟ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جب اذان ہو جائے جمعہ کے دن تو دکانیں خرید و فروخت بند کر کے مسجد بھاگ کر کے آؤ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دکانیں اپنی چلا رہے ہیں. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ کہنا کہ ارے بھائی گراہک آ جائیں گے, یہ ہے وہ ہے, چاہے ہم ہندوستان میں ہیں یا پاکستان میں ہیں, دکان کے کھلی رکھنے کے لیے جواز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے دکان بند کرو. اللہ نے تمہارے لیے جتنی روزی رکھی ہے, جس گراہک کی قسمت میں, تمہاری قسمت میں جس گراہک کو لکھا ہے وہ آئے گا ہی, ہر حالت میں آئے گا آپ کے پاس, وہ نہیں جا سکتا آپ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم میں کوتاہی جو ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اذان ہو جائے اور وہ کھلی رہے. خیر, یہ باتیں اور کہنی ہے لیکن میں اپنی باتوں کو مختصر کرتا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ ہے. ظاہر بات آپ لوگوں کو کل ڈیوٹی بھی ہے. جو مجھے آخر میں ایک بات خصوصی طور پر کہنی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں جوال, عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی میں یہ سب سے بڑی چیز داخل ہے. یہ جوال ہے کئی اعتبار سے. اولاً تو ساتھیوں, جوال کے اندر عام گھنٹیوں کی ٹون لوگ نہیں رکھتے, اس کے اندر اور بھی مختلف ٹون. کوئی قرآن مجید بھر لیتا ہے جو ناجائز ہے, کوئی گانے اس میں بھر لیتا ہے وہ بھی ناجائز ہے, کوئی موسیقی اس کے اندر رکھتا ہے, اور یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ ناجائز ہیں. ایک گھنٹے زیادہ ہو گیا جی. یہ تینوں چیزیں موبائل کی ٹون میں ناجائز ہیں. قرآن بھی ناجائز ہے, ذرا غور کریں گے آپ لوگ. اور یہ میرا نہیں ہے, لجنہ دائمہ یہاں کی دائمہ فتویٰ کمیٹی اس کا حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو قرآن ٹون کے لیے نہیں ہے, قرآن عبادت کے لیے نازل ہوا ہے. اور بھلا بتائیے قرآن کی اس کے اندر بے حرمتی ہے؟ اللہ کا شعیرہ ہے قرآن, اس میں قرآن کی بے حرمتی ہے. آپ کہیں گے بے حرمتی کیسے ہے؟ اس لیے کہ آیت چل رہی ہے, ابھی آیت پوری نہیں ہو پاتی ہے اور آپ اس کو آن کر دیتے ہیں. بسا اوقات لا الہ پر بات پہنچتی ہے, الا اللہ نہیں قرآن پورا کر پاتا, آپ اس کو بند کر دیتے ہیں. گویا آپ نے کہا کہ لا الہ اللہ ہے, کوئی معبود نہیں ہے. اس طریقے سے آیت عذاب اور آیت رحمت وغیرہ کے اندر بہت سی جگہوں پر بات کٹ جاتی ہے اور مکمل نہیں ہو پاتی. اس لیے اس ناحیے سے بھی قرآن کو موبائل کے اندر بطور ٹون کے نہیں رکھنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے شعیرہ جو مسجد ہے اور قرآن ہے, اس کی بے حرمتی کا بہت بڑا مظہر ہمارا مسجد کے اندر موبائل کو لے کر کے آنا ہے. ذرا سوچئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں دنیا کی بات گوارا نہیں کرتے تھے, اور اگر آج ہوتے تو, اگر کوڑے برساتے ہیں ان لوگوں پر, تو آج ہوتے تو ہمارے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا؟ ہمارے موبائل کو دیکھتے تو. ساتھیوں, آج عشاء کی نماز میں پہلی صف میں ایک شخص کھڑا ہے, ذرا دیکھیں, شرم آنی چاہیے لوگوں, پہلی صف میں ہے, امام کے بالکل قریب ہے, اور اس کے موبائل میں موسیقی کی ٹون ہے, موبائل آ جاتا ہے بندے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں موسیقی جو شیطان کی آواز ہے, جسے اللہ تعالیٰ مسجد کے باہر بھی نہیں پسند کرتا, یہ شیطان کا کام ہے, اسے آپ مسجد میں لے کر کے آ رہے ہیں, یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچیں ہیں آپ لوگ. آجائیے, کسی بڑے شخص کی اگر مجلس میں آپ کو جانا ہو اور معلوم ہو جائے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا موبائل بند کر لو سب لوگ, تو کوئی آدمی موبائل کھول کر کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ کے شعیرے کی بہت بڑی بے حرمتی ہے کہ قرآن مجید کو یا عام گانے کی یا موسیقی کے ٹون کو موبائل میں رکھنا اور اسے مسجد میں لے کر کے آنا, اس میں اولاً تو اللہ تعالیٰ کے شعیرے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. کوئی ہو یا نہ ہو, کم سے کم میں اپنے کو کہہ سکتا ہوں کہ نماز میں اگر کھڑے رہتے ہیں
اور کسی کے موبائل سے موسیقی یا گانے کی آواز آ جائے تو نماز کے اندر پھر ایک بار مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا اور ایسے ہی پیچھے ہمارے ایک پاکستانی بھائی آئے اور ان کے موبائل میں ایک بہترین گانے کی ٹون لگی ہوئی تھی. ماشاءاللہ صرف یہ تھا کہ نماز چھوڑ کر کے طبلہ بجا کر کے لوگ ناچنا شروع کر دیں, یہی اتنا باقی رہ گیا تھا بس. پہلی رکعت میں ان کا موبائل بجتا رہا اور بدقسمتی سے بعض لوگ اتنے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں کہ اپنے موبائل کو دوبارہ نکال کر کے اس کو بند بھی نہیں کریں گے, پورا بجتی چلی جائے, ہے نا, ہے کہ نہیں ہے. اپنی نماز کے اندر اتنے خشوع خضوع میں کچھ پرواہ نہیں رہا کرتی ہے. پہلی رکعت کے اندر ان کا موبائل بجا ہے, آخر 4 رکعت تک آج تک مجھے افسوس ہے کہ پتہ نہیں وہ نماز میری ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, ہم نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا. آخر اس کا گناہ کس کے سر جا رہا ہے, ذرا سوچیں. یہ وبا بالکل عام ہے آج. مسجدوں کے اندر موبائل لے کر کے آنا, خاص طور پر ہمارے ہندوستانی, پاکستانی اور مصری بھائی, یہ بنگلہ دیشی بھائی اس میں بہت آگے ہیں. اگر مسجد میں آنا ہی ہے تو موبائل کو سائلنٹ پر رکھ دیجئے, موبائل کو بند کر دیئے, موبائل اپنے کمرے میں رکھ کر کے آئیے, موبائل اپنی دکان میں رکھ کر کے آئیے. یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اللہ کا شعیرہ ہے, جس کا احترام اور جس کی تعظیم ہمارے اور آپ پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اس کی تعظیم نہ کرنے سے, اور ہم لے کر کے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا دیکھیے, اگر موبائل کی گھنٹی بج گئی تو کم سے کم جس کا موبائل ہے اس کی نماز کا, اس کا دل اب نماز میں نہیں لگے گا. خاص طور پر اگر یہ انتظار ہو کہ بیوی نے ٹیلی فون کرنے کے لیے کہا ہے کہ نہیں, محترمہ نے ٹیلی فون کرنے کے لیے کہا ہے, اب اگر موبائل بج جائے تو دل لگے گا نماز میں. سوچیں کہ امام کتنی مختصر نماز کر دیں, یا ہم کتنا جلدی اپنی نماز کو مختصر کر کے باہر جا کر کے دیکھیں. اسی لیے دیکھیں گے بہت سے لوگ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے باہر نکلیں, دیکھیں موبائل میں کس کا ٹیلی فون آیا. تو تمہاری نماز خود خراب ہوئی, اپنے بغل والے کی نماز خراب کیا, اللہ تعالیٰ کی مسجد کی شاعرے کی توہین کی, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب کے مرتکب ہوئے. اس سے بچنے کے لیے, اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. تو اصل مقصد ساتھیو میرے اس درس کا ایک وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اللہ تعالیٰ کے شعائر کی جو تعظیم کرتا ہے یہ اس کے متقی اور پرہیزگار ہونے کی دلیل ہے. اگر ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس چیز سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے شعیرے کی احترام اور اس کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت میں مقام دے اور اس مقصد کے لیے جنت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دیکھیے اب کچھ سوالات ہیں. سورہ حج کی, سورہ حج کی وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ. ہاں بھائی, حرمین کی تعظیم ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نہیں ہے, ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک مستقل محاضرہ چاہتا ہے کہ اس کی کیا تعظیم کرنی چاہیے اور ہم اس کے ساتھ کیا برائیاں کر رہے ہیں, اور جو حرمین کی تعظیم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اسے کس قسم کے عذاب کی دھمکی دی ہے. خیر, ایک سوال ہے کہ عمرہ کرنے والے کے کپڑوں پر وضو کی حالت میں 2 یا 3 مہینے کا بچہ یا بچی پیشاب کر دے تو طواف میں اس کا کیا حکم ہے اور سعی کے درمیان کیا حکم ہے. دیکھیے, اگر بچہ یا بچی پیشاب کر دے تو بچہ ہے تو اس کا مسئلہ ذرا کچھ آسان ہے, اس لیے کہ وہیں پر پانی ہوگا, لے کر کے آپ اس کو زمزم کا پانی ہوگا اسے لے کر کے آپ چھینٹے مار لیں, وہ پاک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن چھینٹا تھوڑا سا گہرا ماریں, ہے نا. لیکن جہاں تک بچی کا تعلق ہے, ظاہر بات ہے اس کے پیشاب کا دھونا ضروری اور واجب ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن وغیرہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ بچی کے پیشاب کو دھولا جائے گا اور بچے کے پیشاب کو چھینٹ مارے جائے گی. لیکن بھائی جان کا جو سوال ہے کہ طواف میں اس کا کیا حکم ہے, دیکھیے اس سلسلے میں چونکہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا طواف کے لیے وضو شرط ہے یا شرط نہیں ہے, شرط ہے یا شرط نہیں ہے. تو میں اپنے جو ہم نے اس سلسلے میں سمجھا ہے, میں اپنے بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آیا اس
حالت میں آپ کے لیے طواف سے نکلنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ یعنی حج کا طواف آپ کر رہے ہوں یا رمضان میں آخری عشرے میں عمرے کا طواف کر رہے ہوں تو ظاہر بات ہے اب آپ کے لیے نکلنا کیا ہے؟ ایک مشکل چیز ہے نکلنا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بچے آپ کے ساتھ ہیں، بچوں کے غائب یا اس کے ہو جانے کا ڈر. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیے کہ اگر آپ کے لیے نکلنا مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام ہے، آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ کے دل اور آپ کے تقوی کا معاملہ ہے کہ اب آپ کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے اگر آپ دوبارہ نکل کر کے جائیں تو پتہ نہیں پھر 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے بعد، اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو بس آئی ہے وہ اعلان کر دے کہ ہاں بھائی ہم مینا جا رہے ہیں یا اتنے گھنٹے میں بس رخصت ہو جائے گی، اور آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کی بس وغیرہ چھوٹ جائے. تو ایسی صورت میں ان علماء کے مسلک کے اوپر عمل کر لیں جو کہتے ہیں کہ ہاں طہارت طواف کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن اگر عام حالات ہیں ساتھیوں تو اس حالت میں اسے فوراً نکل کر کے باہر جانا چاہیے. بچے کا ہے تو اسے چھینٹا مار لے، اور اگر بچی کا ہے تو اسے دھو کر کے دوبارہ واپس آئے. یہ میرا اپنا حکم ہے. البتہ سعی کے درمیان یہ پابندی نہیں ہے، طواف کے درمیان یہ پابندی، سعی کے درمیان یہ پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ سعی میں طہارت شرط نہیں ہے. حجر اسود کو بوسہ لینے کا حکم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب یہ دیکھیے. حجر اسود کا بوسہ لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور آپ کے عمل سے ثابت ہے، اور اس کی بڑی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اس کی ایک فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حجر اسود اور مقام کو کیا دے گا؟ زبان عطا فرمائے گا. جو آدمی ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس کا بوسہ لے رہا ہے، اس کا استلام کر رہا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی گواہی دے گا. تو یہ بڑی عظیم نعمت ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا یا اسے استلام کرنا، یہ بڑی عظیم نعمت ہے. البتہ واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکید ہے. اگر کوئی آدمی حجر اسود بوسہ دیے بغیر بھی طواف کر لے تو اس کا طواف ہو جائے گا. لیکن ایک بات ہے کہ بوسہ دینا، چھونا، اور بہت بھیڑ ہے، بہت دور ہے تو اشارہ کرنا انشاءاللہ ایک ہی حکم کے اندر ہے، اس لیے کہ اشارہ اب اس کے اسی بس میں ہے. اب بوسہ دینے کے لیے جائے تو اس کے ساتھ بچے ہیں، کمزور ہیں، تو کوئی پیسے گا، کوئی دبے گا اور کوئی چھٹ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو وقت حاجت، وقت فرصت بوسہ دینا یا چھو لینا یا اشارہ کر دینا انشاءاللہ تینوں ایک ہی حکم کے اندر آئے گا. حالت نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے سے پہلے سینے پر ہاتھ باندھے یا نہ باندھے. دیکھیے اس سلسلے میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول آپ کو سناتا ہوں جو ان کے مسائل میں ہے کہ اسے اختیار ہے باندھ لے یا نہ باندھے. ساتھیوں بلا وجہ ہمارے ہاں لوگوں نے خاص طور پر ہندوستان میں اس وقت ایک جھگڑا کھڑا کر دے رکھا ہے. کوئی بھی صحیح اور صریح ایسی حدیث نہیں ہے جس کے اندر یہ صراحت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھ لیتے تھے. نہیں ہے. جن حدیثوں میں صراحت ہے ان حدیثوں میں سے تمام کا تعلق جو ہے وہ رکوع سے پہلے کا ہے، جیسا کہ وائل بن حجر وغیرہ کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے. رکوع کے بعد کا وہ ذکر نہیں ہے. البتہ رکوع کے بعد آپ ہاتھ رکھتے تھے نہیں، اس لیے اس سلسلے میں خاموشی ہے. لہذا بہتر تو یہی ہے کہ اس سلسلے میں تشدد نہ برتا جائے. جو اس بات پر مطمئن ہے، جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، شیخ ابن عثیمین کا کہ ہاتھ رکھ لے وہ رکھ لے، اور جو اس پر مطمئن ہے، جو علامہ البانی رحمہ اللہ یا عام طور پر ہندوستان کے علماء کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ کو چھوڑے رکھے، جو زیادہ صحت کے قریب لگتا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے. لڑائی کرنا اس سلسلے میں اور دوسرے کی نماز کے اوپر حکم لگانا کہ اس کی نماز ہوگی نہیں، یہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے. نمازی کے سامنے اگر سترہ موجود نہ ہو تو اس کے سامنے سے گزرنے کی مسافت کیا ہے، کتنی دور کے بعد گزر سکتے ہیں؟ دیکھیے نمازی اپنی نماز میں اتنی ہی جگہ کا حقدار ہے جتنی دور تک وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ زمین کا حقدار نہیں ہے. اس کے بعد سے آپ گزر جائیے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ نہ گزرے.
لیکن اگر گزرنا پڑ گیا تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں تمام لوگ دیوبندی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، امام صاحب بھی اسی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ایسے حالت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا الگ نماز؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں بھائی ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان کے عمومی طور پر علماء اہل حدیث کا یہی مسلک رہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ کیا قرآن شریف کو گھٹنے پر یعنی پیر ٹانگ پر رکھ کر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح رکھ کر کے پڑھنا قرآن کی بے حرمتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے یہ سوال، یہ جواب جو ہے الگ الگ رہے گا انسان کی حالت اور انسان کے اپنے ظروف کے تحت۔ ایک انسان ہے، اس کے پاس طاقت ہے اور دوسری چیزیں موجود ہیں کہ وہاں پر قرآن کو رکھ کر کے وہ انسان پڑھ لے، تو اسے اپنے پیروں پر نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے یا دیر ہو گئی، تو اپنے پیروں پر خاص طور گھٹنے کے پاس رکھنا انشاءاللہ اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے۔ یہ تو بھائی صاحب نے اتنے چھوٹے، پتہ نہیں کتنے چھوٹا لکھا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، لکھنا ضروری تحریر یہ ہے کہ جو جواب آپ نے تعویذ کے سلسلے میں دیا ہے اس سے خود میرا اور دیگر ساتھیوں کا مطمئن نہیں ہوتا، لہذا آپ دوبارہ تعویذ کے سلسلے میں مطمئن وقت جواب دے کر اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں۔ بھائی جو ہم نے کل جواب دے دیا تھا وہی میرے نزدیک ہے، اگر میری بات پر آپ مطمئن نہیں تھی دوسرے سے پوچھ لیجئے، بہت سے اہل علم موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کو گھروں میں دیواروں پر لٹکا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ عام طور پر مسجدوں کی دیواروں پر میں نے قرآن کی آیتوں کو نصب دیکھا ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیتوں کو دیواروں پر لٹکانے کا آپ کے مقصد کیا ہے؟ ایک سوال یہاں ہمارا یہ بطور زینت ہے، جائز نہیں ہے، بطور برکت کے ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک آدھ آیت الکرسی اس لیے لکھا ہے کہ میں برابر قرآن میں دیتا اس کو کیا ہے، میں اس لیے لکھتا ہوں کہ تاکہ میں آہستہ آہستہ یاد کر لوں، تو اس کی کسی حد تک گنجائش نکل سکتی ہے۔ میں بھی غور کریں، گنجائش نکل سکتی ہے۔ قرآن اس لیے نہیں اسے زینت بنایا جائے ساتھیوں، قرآن سے نہیں اسے دیوار پر لٹکایا جائے، اور یہ کہ مسجدوں پہ لکھا ہے تو یہ چیزیں بعد کی ایجاد ہیں، سلف کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ مسجدوں کو مزخرف کہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا تزخرفنہا، تم ضرور اس کو مزخرف، تو یہ مسجدوں کو گویا کہ مزخرف کیا جا رہا ہے، تو یہ چیز کسی کے مستحب ہونے یا بہتر ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا ہے کہ نہیں؟ دلیل یہ ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، حضرت عمر فاروق نے مسجد کی، حضرت عثمان بن عفان نے مسجدوں کو پتھر کی، بہترین پتھر کی دیوار مسجد نبی کو بنوائی، کیا اس پر لکھوایا؟ نہیں لکھوایا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ آیت الکرسی وہاں پر لگائے ہوئے ہیں، اسی مجلس میں بیٹھ کر کے گانے گا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگ اسی مجلس میں بیٹھ کر فلمیں بھی دیکھتے ہیں، تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہے کہ یہ احترام ہے قرآن مجید کا؟ تو قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔